میلاد شریف منانا، میلاد کی محفل کروانا، میلاد کا جلسہ کروانا یہ مسجد کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسجد کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا کہ یہ جو لائٹیں لگائی جاتی ہیں مسجد میں، تو کیا مسجد کے پیسے سے یہ لگانے کی اجازت ہے؟ کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کے پیسے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میلاد شریف آ گیا ہے، لائٹیں لگانی ہیں۔ دیکھیں، میلاد شریف منانا، میلاد کی محفل کروانا، میلاد کا جلسہ کروانا یہ مسجد کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسجد کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ مسجد کا خرچہ ہے مسجد کا پنکھا، مسجد کا خرچہ ہے مسجد کا قالین، مسجد کا خرچہ ہے مسجد کی تعمیر، مسجد کا خرچہ ہے مسجد کا امام، مؤذن، پنیال، خادم، خطیب، جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی تنخواہیں، مسجد کا خرچہ، بجلی کا بل۔ یہ لائٹیں لگانا نہ مسجد کی ضرورت ہے نہ مسجد کا خرچہ ہے۔ مسجد کے پیسوں سے یہ لائٹوں والا کام یا اس طرح کے دیگر جو کام ہے نا وہ کرنے جائز نہیں ہیں۔ کچھ لوگ اس کے اندر نا بڑی چیزیں تراشتے ہیں، نہیں جی اگر اس طرح کیا جائے، اس طرح کیا جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شک والے کاموں سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا، جو چیز شک میں ڈال دے اس سے بچیں۔ مسجد میں جلسہ کروانا ہے، لائٹیں کروانی ہیں، سپیکر لگوانا ہے، ساؤنڈ منگوانا ہے، نعت خوان بلوانے ہیں، لنگر بنانا ہے، پکوانا ہے، جو کرنا ہے اس کا سارا فنڈ، سارا کچھ الگ طریقے سے کریں۔ ہو سکے تو جس وقت محفل ختم ہو جائے اس فنڈ سے مسجد کی صفائی کروائیں، مسجد کی خدمت کریں۔ جو ضروری پنکھے یا لائٹیں آپ نے مسجد کی استعمال کی بیٹھے رہے، ان کے بل میں وہ پیسے دیں، نہ کہ مسجد سے لے کے آپ میلاد کروائیں۔ میلاد کا پیسہ وہ جو ہے نا وہ مسجد کی خدمت میں صرف کریں۔ ایک یہ مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ ایک یہ ہے، ایک شخص نے یہ مجھ سے پوچھا کہ محفلیں شروع ہو جائیں گی، مردوں کی تو ہوں گی اللہ سب کو سرکار کے ذکر کی مجلس میں قبول کرے، مردوں کی تو ہوں گی، عورتوں کی بھی محفلیں ہوتی ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ جو خواتین ہیں اس کا کیا، ان کی محفل کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کس طرح کرنی چاہیے؟ سادہ سی بات یہ ہے، حضور کا ذکر چرند پرند درند پکھڑوں پرندے ہر کوئی کرتا ہے، چھوٹے کو بھی کرنا چاہیے، بڑے کو بھی کرنا چاہیے، مرد کو بھی کرنا چاہیے، عورت کو بھی کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے۔ لیکن دیکھو دوستو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو رفتہ رفتہ جو ہے نا وہ بڑی عجیب کیفیت شکل اختیار کر جاتی ہیں۔ عورتوں کا اکٹھا ہونا، سرکار کی سیرت بیان کرنا، سرکار پہ درود پاک پڑھنا، سرکار کی شان بیان کرنا، سننا، یہ ساری چیزیں بہت اچھا عمل ہے۔ لیکن اب سسٹم شروع ہو گیا مائک کا، سپیکر کا، جس کی آواز پورے محلے میں، پوری گلی میں گونجتی ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح عورت بذات خود پردہ ہے نا، اسی طرح عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ کہیں نیکی کے اندر آپ نیکی کرتے کرتے بدی نہ لے لیں، جنت کے خریدار بنتے بنتے جہنم نہ لے لیں۔ یعنی ایسی محفل کہ جب عورت نعت پڑھے، تلاوت کرے، تقریر کرے، اگر اس کی آواز باہر نکلے، اس گھر سے، اس مکان سے باہر آواز جائے اور اجنبی مردوں کے کانوں میں پڑے، تو پھر یہ گناہ ہے، ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر یہ نہ ہو، محفل پردے میں ہو، آواز اتنی ہو کہ جو سننے والی عورتیں وہ سن لیں، تو بہت ہی اچھا عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی شامل کر لیں کہ جو ہمارے مرد بھی، ہمارے کئی نعت خوان بھی اس طرح کی نعتیں پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ جو کفریہ کلام ہوتا ہے، عجیب عجیب قسم کے کلام، انہوں نے تو اپنی ریٹنگ بنانی ہے نا، انہیں اس چیز سے کیا غرض کہ یہ شریعت کے یا فقہ کے یا جو اصول ہیں تبلیغ کے یا اسلام کے، ان بنیادوں پہ پورا اترتا بھی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے تو صرف یہ کہنا ہے کہ جناب یہ نیا کلام ہے، اور صرف آپ لوگوں کی نظر بالکل نیا کلام ہے، ہمارے لوگوں نے سن لینا ہے کہ پتہ نہیں نواں کلام ہے تو یہ کوئی نئی وحی نازل ہوگی۔ اب اس کے اندر جو جہان کی بونگیاں ہیں وہ انہوں نے مارنی ہے، اور ہم لوگوں نے بڑا خوش ہونا ہے کہ بڑی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو دو لفظوں میں ایک بات بتا دوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس سے بڑی نعت کی فضیلت ہی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اور اس کے سارے فرشتے رسول اللہ پہ درود بھیجتے ہیں۔ یہ کہ تھوڑی سی نعت ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی تمہیں خیر کثیر عطا فرما دیا، کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ ورفعنا لک ذکرک، تیرے ذکر کو بلند کر دیا، کوئی چھوٹی سی نعت ہے؟ نئے نئے کلام، نئی نئی طرزیں، ڈھولک کے اوپر، دف کے اوپر، نئے نئے طریقے، ان سے بچیں، سادگی میں نعت سنیں، اور ایسی نعت جس کے اشعار شرعی طور پہ گرفت والے نہ ہوں۔ یہ تو میں مردوں کی بات کروں۔ اب جو ہماری عورتیں ہیں، عورتوں کا تو
جو علم دین کا عالم ہے، جو طریقہ ہے ان کا، وہ ان سے بھی گیا گزرا ہے۔ خواتین کا تو مردوں سے بھی کام گیا گزرا ہے۔ پچھلے ربیع الاول شریف میں ایک نعت میڈیا کے اوپر بڑی چلتی رہی، وہ عورتوں کی مجلس تھی، وہ نعت پڑھ رہی تھی۔ وہ نعت کیا تھی کہ وہ ایک حاجی اپنا تاثر بیان کرتا ہے خواب میں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں گیا ہوں، سرکار کے روزے پہ گیا ہوں، میں نے سرکار کو دیکھا ہے۔ تو اس میں وہ مرد لکھنے والا ہے نا، اور مرد پڑھنے والا ہے، اس نے وہ کلام لکھا کہ ایک حاجی لایا مینو گھٹ کے سینے، یعنی مرد کو مرد ملا، اس نے اس کو جفی لگائی۔ بات سمجھ میں آتی، لیکن وہ پڑھنے والی بی بی تھی۔ اچھا، اب وہ بی بی نے جب کہا نا کہ ایک حاجی لایا مینو گھٹ کے سینے، اب آپ خود سوچ لیں کہ کتنی غیر شرعی اور کتنی بے حیا بات کر رہی۔ ہمارے میڈیا نے اس کو اچھال دیا، اور اچھالنا چاہیے بھی تھا کہ یار یہ اچھا، وہ ساری کی ساری چیز کھاتے کس کے پڑ گئی؟ میلاد منانے والوں کے۔ کھاتے کس کے پڑ گئی؟ اہل سنت کے۔ کھاتے کس کے پڑ گئی؟ بریلویوں کے۔ لو جی، میلاد منانے والوں یہ کیا کر رہے ہو یار؟ میں ممبر پہ بیٹھ کے، اور سینکڑوں ہزاروں لوگ ممبر پہ بیٹھ کے اس چیز کے خلاف بولتے ہیں کہ یہ ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، اور پڑھنے والا ایک بار نہیں 100 بار دیکھے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ اب اس عورت نے پڑھ دیا ایک حاجی لایا مینو گھٹ کے سینے، وہ تذلیل ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر، اتنی باتیں اور اتنے لطیفے اور اتنا مطلب ہے، وہ جو کلام تھا رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک بڑا خوبصورت وہ اس کا آئیڈیا تھا، وہ سارے کا سارا لوگوں نے اس کو مذاق اور اس کا استہزاء شروع کر دیا کہ یہ عورت کیا کہہ رہی۔ تو جو عورتیں کلام پڑھیں، پہلی بات ہو کہ وہ ویڈیو، فوٹو، کیمرے، ان چیزوں سے مہربانی کریں، بچیں، ٹھیک ہے، بچیں۔ بے شک جتنی بھی آپ کی کوئی قریبی سہیلی ہے نا، جب وہ ویڈیو بنائے گی نا تو وہ ضرور اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگائے گی، سوشل میڈیا پہ لگائے گی، اپنے خاوند کو، بچوں کو دکھائے گی، وہ لیک ہوگی ویڈیو۔ جو ویڈیو بن گئی ہے نا، اس نے چلنا ہی چلنا ہے۔ ایک تو اس سے روکیں، دوسرا پھر یہ ہے کہ جب خواتین کی مجلس ہو پھر کم از کم کلام اس طرح کا پڑھیں کہ جس کے اوپر بعد میں کوئی شرعی گرفت نہ ہو، یا جس کی وجہ سے مذہب کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی آنچ نہ آئے۔